سورہ شعراء آیت 79 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی اور وہ جو ہوا وہ یطعمنی مجھے کھلاتا ہے ویسقین اور مجھے پلاتا ہے۔ اب اپنے رب کا تعارف فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ میرا رب تو ایسا ہے، تم جن کو پوچھتے پھرتے ہو بتاؤ تو صحیح ان میں کیا ایسی خاصیت ہے جو آپ میرے رب کے مقابلے میں ان کو لے کر آ گئے ہو۔ کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو میرے رب کا تقابل کر سکے، پھر بھی تم لگے ہوئے ہو۔ میرا رب تو وہ ایک ایسی ذات ہے، کمال ذات ہے، جس نے ایسا نظام بنایا جس نظام کے تحت میں کھاتا ہوں اور میں پیتا ہوں۔ اب دیکھیں، دو صفتیں ہیں کھانے اور پینے کی، دو مختلف فیزز ہیں۔ اب اللہ کی ذات دیکھیں، انسان کو دیکھیں کس انداز سے اس نے اس لذت اور اپنی نعمتوں سے اس نے اس کو دیکھیں کیسے فیضیاب کراتی ہے وہ ذات۔ اب کھانے کا ایک الگ کنسیپٹ ہے اور پینے کا ایک الگ کنسیپٹ ہے، اور دونوں کی لذت جدا جدا ہے، ایک دوسرے کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جو صلاحیت رکھی گئی میرے اندر، ایک ایک انسان کے اندر، تو وہ رکھنے والی ذات کوئی ہے نا، کریٹر، کمال کریٹر ہے وہ ذات۔ دیکھیں اس تخیل کو دیکھیں، ایک انسان کو کیا پتا تھا کہ کچھ پینا بھی ہوتا ہے، کچھ کھانا بھی ہوتا ہے۔ اب وہ نظام بنایا گیا کھانے کا، پینے کا، پھر وہ چیزیں بنائی گئیں جو کھانے کے لیے الگ اور پینے کے لیے الگ ہیں، اور وہ تو وہ ذات ہے جو مجھے کھلاتی بھی ہے اور پلاتی بھی ہے، جس نے میرے اندر یہ ساری خصوصیات پیدا کیں۔ پھر خصوصیات پیدا کرنے کے بعد وہ لوازمات زندگی، کھانے سے متعلق اور پینے سے متعلق طرح طرح کی چیزیں پیدا کی گئیں۔ دیکھیں ہر ایک چیز اپنے افادیت میں، اپنے اس ٹیسٹ میں الگ الگ ہے۔ اب یہ سب کچھ پیدا کرنے والی ذات دیکھیں کیسی کمال ذات ہے۔ کیا ہم اس کی اس طرح قدردانی کرنے والے ہیں؟ جس انداز سے اس نے ہمیں بنایا، پھر ہماری ضرورتیں پوری کیں۔ دیکھیں وہ ضرورت تو ایک کوئی کھانے کی چیز سے بھی پوری ہو سکتی تھی، پینے کی چیز ہی نہ بنائی جاتی، کھانے سے ہی معاملہ چلایا جاتا، یا کھانے سے نہ صرف پینے سے معاملہ چلایا جاتا۔ دیکھیں وہ کیسے گریجولی وہ ذات اس پروسیس کی طرف لے کر آتی ہے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، دیکھیں اس کے کیسے اس کو پلایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے دانت بنائے گئے، پھر اس کے بعد وہ چبانے کا اس کو وہ دیا گیا، اس کو صلاحیت دی گئی، پھر اور طرح طرح کی چیزیں پیش کی گئیں اس کے لیے کہ اب وہ پیے بھی صحیح اور کھائے بھی صحیح۔ تو یہ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تو اپنے وقت کو یاد کرے انسان، جب تو چبانے کے لائق نہیں تھا، تو پھر اس ذات نے دیکھیں ماں کی طرف کس انداز سے اس نے اس کے لیے وہ دودھ کا چشمہ جاری کیا۔ دیکھیں وہ ذات کیسے مینیج کرتی ہے اپنے بندوں کے لیے۔ پھر دیکھیں پھر کیسے اس کے دانت آئے، پھر وہ چبانے کے لائق ہوا، تو پھر وہ جیسے جیسے اس کی عقل، اس کی سوچ بڑھتی گئی، اس کی صلاحیتیں بڑھتی گئیں، تو وہ بجائے یہ کہ اپنے اس خالق اور مالک کی طرف اس کی توجہ اور دھیان جاتا، وہ اپنے خالق اور مالک کو ہی تو بھول گیا۔ تو یہ ساری باتیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں مل رہی ہیں، یہ ہمارے لیے سب کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ اس ذات کا تعارف ہے، وہ خوبیاں ہیں، ان خوبیوں کا دیکھیں اظہار کس انداز میں کیا جا رہا ہے۔ اب ایک انسان کو اس سے واسطہ پڑتا ہے
ان خوبیوں سے، ان کمالات سے، اور وہ واسطہ رکھتے ہوئے بھی اس سے لا تعلق ہو اپنے مالک سے، جس نے اس کو یہ ساری خوبیاں دیں، یہ نعمتیں بخشیں، تو یہ جو کھانے کی اور پینے کی جو صفت ہے، جو نعمت ہے، جو صلاحیت ہے، یہ میرے اللہ کی مجھے عطا کی ہوئی ہے۔